محترم جناب اویس عاجز صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں، ہمیں اللہ کا قرآن سنائیں. نواز الحمدللہ رب الارباب و مسبب الاسباب وعافہ الذنب وقابل التوب وشدید العقاب لہ القوۃ جمیعا وہو الشدید العذاب. اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنتم متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی. اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک، داتا گنج بخش، فیض عالم لجپال، دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا ہے. درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین، حبیب خدا محبوب کبریا، احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد، آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام جس میں آپ احباب تشریف فرما ہیں، میں ابتدا کے اندر ایک دعا کرنا چاہتا ہوں. اللہ محترم جناب خالد بھٹی صاحب، ان کے دیگر رفقا، مسجد کی انتظامیہ، بچے بزرگ نوجوان، اللہ تمام احباب کی محنتیں کوششیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. بلند آواز سے کہیں. میرے سے قبل ماشاءاللہ آپ نے خطاب سنا ہے، بڑے بھائی جان حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، میرے بعد بھی علماء کرام آپ احباب سے انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے. اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں خطیب ابن خطیب حضرت مولانا اسامہ منظور حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے. میرے بعد ان کا حمدیہ نعتیہ کلام ہوگا انشاءاللہ. میرے بعد پسروری صاحب، نذیر محمدی صاحب، سارے علماء کرام انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے. اللہ تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے. مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں نے آج آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، عزت صحابہ، رفعت صحابہ کے حوالہ سے چند گزارشات، چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کر کے انشاءاللہ اپنے دیے گئے وقت کے مطابق اجازت چاہوں گا. رب ارض و سما نے پھر کبھی چاہا لمبی باتیں ہوں گی. آئیے ذرا توجہ فرما لیجئے، غور کر لیجئے. اگر کوئی شخص محنت کرے، وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا.
اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے ڈاکٹر بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، عالم بن جائے گا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، ہمارا اعلان یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، کوئی بھی انسان بول کے بتانا ہے، کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ بولو یار، کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ نہیں، کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے پیارے پیغمبر کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، جس نے آپ کا دیدار مبارک کیا ہو، جس نے آپ سے ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، کون سا چہرہ دیکھا ہو جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے اور کمال درجے کی بات کی؟ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گئے اللہ آپ کو اسی طرح بناتا گیا۔ اگر بات نہیں سمجھے ہو، ایک آپ کی اور میری زبان والا بولا، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور فرما لیجئے، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت، مقام، مرتبہ، بلندی، شان و عظمت کیا ہے۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے پیارے پیغمبر کا دیدار پاک کیا ہو۔ آؤ ذرا اب اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن کا 28واں پارہ ہے، سورۃ المجادلہ ہے۔ اللہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ مجھے معنی یوں کرنے دیجئے، مجھے ترجمہ یوں کرنے دیجئے۔ اللہ فرماتے میں ابو بکر سے راضی، میں عمر سے راضی، میں عثمان سے راضی، میں علی سے راضی، میں طلحہ سے راضی، میں زبیر سے راضی، میں سعد سے راضی، میں سعید سے راضی۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اگر بات نہیں سمجھے ہو، اللہ کے قرآن حکیم کی ایک اور آیت مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کا پہلا پارہ ہے، اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر کا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ میں نے کہا ربا سونیا میرے اللہ جی، جب میں بلال کا ایمان دیکھتا ہوں تو مجھے لاجواب نظر آتا ہے کہ بلال تپتے ہوئے کوئلوں پر لیٹ کے احد احد کی صدا کو بلند کرتا ہے۔ آج خطیب بن کر کے اللہ کی صدا کو بلند کرنا بڑا آسان ہے، آج مائک پر آ کر کے بولنا اور اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان بات ہے۔ 18 چک کے رہنے والوں، اپنے ذہن کے اندر ایک تصور لے کر کے آؤ نا کہ جب بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا تھا، بلال وہاں پر بھی اللہ کی توحید کے نعرے لگاتا تھا۔ بلال وہاں بھی کہتا تھا لوگوں اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تیرے صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے ہیں؟ اللہ تیرے صحابہ کا ایمان تو بڑا اعلیٰ ہے، اللہ تیرے صحابہ کا ایمان تو بڑا بالا ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو ہدایت یافتہ لوگوں میں تمہیں شمار کر دیا جائے تو میرے ابو بکر جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ یہ تو اللہ کا قرآن تھا۔ وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے فضل
फजल व एहसान से अजमत सहाबा, शान सहाबा, रिफत सहाबा, ये उन्वान मेरा स्पेशलिस्ट उन्वान है, लेकिन अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया, लेकिन मुझे वक़्त का एहसास भी है और आल भी है। मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह समेटना चाहता हूँ। ये तो अल्लाह का कुरान था। आओ तुम्हें प्यारे महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अज़मत सहाबा सुनाने लगा हूँ, शान सहाबा सुनाने लगा हूँ। कौन सी ज़बान है जिस ज़बान के बारे में अल्लाह अपने कुरान के अंदर इस अमर का ऐलान कर रहे हैं। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे महबूब अपनी मर्जी से नहीं बोलते, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी से बोलते हैं। आक़ा कायनात फरमाते हैं, फरमाया मेरा कोई एक सहाबी मैदान जंग में गया हो, मैदान जिहाद में गया हो, उधर से उड़ने वाली मट्टी मेरे सहाबी के चेहरे पे पड़ी हो, उधर से उड़ने वाला गर्दो गुबार मेरे सहाबी के चेहरे पे पड़ा हो, उधर से उड़ने वाली डस्ट मेरे सहाबी के चेहरे पे पड़ी हो। फरमाया मेरे सहाबी के चेहरे पे पड़ने वाली मट्टी एक जानिब हो, यारो तुम्हारी सारी जिंदगी के आमाल एक जानिब हो। ये क्या जिंदगी है? 60 साल की जिंदगी है, 80 साल की जिंदगी है, ज्यादा से ज्यादा जी लोगे, 100 साल जी लोगे। कायनात के पैगंबर कहते हैं व उमरा नूहुन, अगर तुम नूह जितनी उम्र पाके इस दुनिया में आ जाओ, जमीन और आसमान के इस खला को अपने आमाल के ढेर से भर दो। फरमाया तुम फिर भी मैं मोहम्मद के सहाबा की अजमत को नहीं पहुंच सकते, सहाबा के मुकाम को नहीं पहुंच सकते। आपके साइंसदानों ने लिखा है, आपके साइंटिस्ट ने लिखा है, जमीन से पहले आसमान कब आया? जमीन से पहले आसमान का फासिला 500 साल का है। उम्र नूह भी मिल जाए और इतने आमाल भी कर दो, फिर भी तुम मैं मोहम्मद के सहाबा की अजमत को नहीं पहुंच सकते। मुझे जो इस हदीस से मुबारका से बात समझ आई है वो माना ये है, तर्जुमा यूं है, 18 चक में बसने वालों आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करना है। लोगों इस हदीस से मुबारका का मानना तर्जुमा मफ़हूम ये है, तेरी नमाज पढ़ना एक जानिब, तेरा रोजा रखना एक जानिब, तेरी ज़कात देना एक जानिब, तेरा उम्रा करना एक जानिब, तेरा हज करना एक जानिब, तेरे सारे अमाल मिल करके सहाबी की उस निगाह का मुकाबला नहीं कर सकते जिस निगाह से सहाबा ने प्यारे पैगंबर के चेहरे पर अनवार को देखा है। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में आज बोला जाता है और उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। हम अमन के दाई हैं, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आए हैं और लोगों हम ये दावत देते हैं सहाबा के गुलाम बन जाओ, अल्लाह तुम्हें इस दुनिया में भी इज्जत अता कर देगा, क़यामत वाले दिन भी इज्जत अता कर देगा। लेकिन आज सहाबाई किराम के बारे में बोला जाता है और कहा जाता है कि नबी पाक के सहाबा नबी पाक के अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे। कहा जाता है कि नबी पाक के सहाबा नबी पाक के नवासों से प्यार नहीं करते थे। मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व एहसान से माल के कायनात की तौफीक खास के साथ अपने वालिदैन की दुआओं के साथ मैं ये बात आज इंशाअल्लाह 18 चक में बता के जाऊंगा। सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत नबी पाक के सहाबा से प्यार करने वाले, और हम इस बात का ऐलान करते हैं कि लोगों इंशाअल्लाह हम अपने मुर्शद मखदूम हजरत अल्लामा शहीद की तरह मर तो जाएंगे, मिट तो जाएंगे, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे पाकिस्तान की फिजाओं में सहाबा किराम की अजमत के झंडों को बुलंद करते रहेंगे। कहें इंशाअल्लाह। आइए जरा आपको बात जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शुरू कर देता हूं। कौन सिद्दीक अकबर जिसके बारे में प्यारे पैगंबर ने तारीखी जुमला बोला। आका कायनात फरमाते हैं लौ कुंतुम मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। आका फरमाते हैं अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाता, जिसके बारे में अहले सुन्ना वल जमा का इस बात पर इजमा है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया, सारे नबियों के बाद अगर कोई अजीम तरीन शख्सियत है तो वो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। जनाब अबू बकर की अजमत को बयान किया जाए बहुत सारा वक़्त दरकार है, लेकिन जो मैं अपने उन्वान के मुताबिक बात करना चाहता हूं, अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता की, बड़ी शान अता किया। जनाब अबू बकर एक मरतबा
نماز عصر پڑھا کر کے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں. سامنے کیا دیکھا؟ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ. جناب ابو بکر میرے نبی کے صحابی ہیں، جناب حسن میرے پیارے پیغمبر کے اہل بیت میں سے ہیں، میرے پیغمبر کے نواسے ہیں. جناب ابو بکر نے دیکھا کہ جناب حسن بچوں کے اندر کھیل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ مستیاں کر رہے ہیں. جناب ابو بکر کی نگاہ جب جناب حسن پر پڑی ہے، جناب ابو بکر جناب حسن کے پیچھے گئے ہیں اور تاریخی جملہ بولا، فرمایا فداک ابی و امی یا حسن، اے حسن تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. سبحان اللہ. اور گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد آپ کا بوسہ کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ جو نبی اپنے نواسوں سے محبت بھی کرے، جو نبی اپنے نواسوں سے پیار بھی کرے، جو نبی اپنے نواسوں سے عقیدت بھی کرے، فضائل کو بیان کرے، مناقب کو بیان کرے، میں پیارے پیغمبر کا جان نثار ہو کر کے کیوں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور پیار نہ کروں. نبی پاک کے صحابی ابو بکر نے جناب حسن سے پیار کیا. مجھے یاد آئے شہید ملت حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ. جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں نا، یہ بات بیان کرنے سے پہلے وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی انسان دشمن کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا، بولو، کوئی بھی انسان اپنے دشمن کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا نہیں. جائیے مطالعہ کیجئے، تاریخ کو پڑھیے. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے. نہیں یقین آتا اور آگے بڑھیے. جناب علی کے بیٹے جناب حسن کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، جو یہ بات کہتا ہے نبی کے نواسے، نبی کے صحابہ سے اور نبی کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ جھوٹ بولتا ہے. میں نے کہا میں تیری بات مانوں یا اللہ کا قرآن مانوں؟ اللہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماتے ہیں صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، کیا کرنے والے؟ پیار کرنے والے. آخری بات اور میرا سلام ہے، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں مودت کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، صحابہ آپس میں چاہت لگن کرنے والے. آئیے ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچنا چاہتا ہوں. جناب ابو بکر صدیق، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. پوری گفتگو کے اندر میں نے آپ سے توجہ شریف نہیں مانگی، اب آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، بات پھر سمجھ آنی ہے. جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ ادھر والے نہیں بولے کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے تھے. ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا. عبداللہ وفات پا گئے، باقی کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ 2. محمد بچے، عبد الرحمن بچے. محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے جس کا نام قاسم رکھا ہے. عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام اسما رکھا ہے. قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا ہے. اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام ام فروا رکھا ہے. یہ ام فروا کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں. اب ان کا نکاح دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگا ہے. جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے ہیں جن کا نام امام محمد باقر ہے. یہ امام باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں. جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر کا نکاح ام فروا جناب ابو بکر کی پڑپوتی کے ساتھ ہوا ہے. امام محمد باقر کا نکاح ام فروا کے ساتھ ہوا ہے. اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے. امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے.
امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے. امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے. امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے. امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے. اگر بات نہیں سمجھے ہو میں تھوڑا سا بیک جانا چاہتا ہوں, میں تھوڑا سا ریورس جانا چاہتا ہوں. امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے. امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے. امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے. امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے. امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے. امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے. ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے. اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہے. اگر یہ کوئی بات کرے نبی کے صحابہ, نبی کے اہل بیت سے محبت پیار عقیدت نہیں کرتے تھے, میں نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے. میری پوری گفتگو نہیں, 17 سے 18 منٹ ہو گئے ہیں, پوری گفتگو نہیں کہتا. اللہ کے فضل و احسان سے یہ جو میں نے آخری 2-4 منٹوں کے اندر گفتگو کی ہے, جاؤ سناؤ ان کو جو کہتے نبی کے نواسے, نبی کے اہل بیت, نبی کے صحابہ سے پیار نہیں کرتے تھے, نبی کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. میرا ایمان ہے اللہ نے اگر ان کی قسمت کے اندر ہدایت کو رکھا ہے, اللہ اسلام کی دولت سے نواز دے گا, صحابہ کا تابعہ دار بنا دے گا, صحابہ کا جان نثار بنا دے گا, صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے گا. اس لیے آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں لوگوں, میری جان صحابہ, میری عقیدت صحابہ, میری مودت صحابہ, میری چاہت صحابہ, میری لگن صحابہ, میری صبح صحابہ, میری شام صحابہ, میرے دن صحابہ, میری راتیں صحابہ. اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ, اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ, اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ, اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر کرار صحابہ, اگر دنیا زمین پر ہے تو بلند صحابہ, میری جان صحابہ, میری عقیدت صحابہ. آخر میں عظمت صحابہ کا ایک نعرہ لگانا ہے, میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ میں آپ سے لگاؤں گا عظمت صحابہ کے لیے. عبدالحمید صاحب توجہ کیجئے گا, نعرہ میں نے آپ سے لگوانا ہے, آپ نے عظمت صحابہ کے نعرے کو لگانا ہے. یہ نعرہ میرے لیے نہیں لگے گا, کسی ایم پی اے ایم این اے کے لیے نہیں لگانا ہے. اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے, اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے, کہنا اللہ ہم نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے, نبی کے اہل بیت سے عقیدت کرنے والے, نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے والے, اور ہم دنیا کو پیغام دے دینا چاہتے ہیں. اگر آج کوئی صدیق کی صداقت کے بارے میں, فاروق کی عدالت کے بارے میں, عثمان کی سخاوت کے بارے میں, علی کی شجاعت کے بارے میں, امیر معاویہ کی سیاست کے بارے میں, اور تیری اور میری امی جی کے دوپٹے کے بارے میں اپنی زبان کو چلائے گا, ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں اگر صحابہ کی عظمت کو بیان کرو گے, صحابہ کو مانو گے, ہم تمہاری جوتیوں کو اٹھانا سعادت کی بات سمجھتے ہیں. اگر تم نے عظمت صحابہ پر کوئی بات کی, ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں مر تو جائیں گے, مٹ تو جائیں گے, لیکن عظمت صحابہ پر آنچ, بول کے بتاؤ, آنچ نہیں آنے دیں گے. نعرہ میں لگوانے لگا ہوں, ہاتھوں کو آپ نے بلند کر شان صحابہ, ساروں نے نہیں اٹھائے, سارے اٹھائے, شان صحابہ, رفعت صحابہ, بلندی صحابہ, مقام صحابہ. اور آخر میں میری یہ بات ہے, لوگوں لے شوق سے نام صحابہ کا, کرو چرچہ عام صحابہ کا. اگر طلب ہے تجھ کو جنت جانے کی, لو دامن تھام صحابہ کا. بڑے ہی شوق سے سن رہا تھا زمانہ داستہ ہماری. ارے ہم بھی رک گئے داستہ کہتے کہتے. مجھے جو ٹائم ملا تھا اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے میں معذرت خواہ ہوں, لیکن اللہ نے پھر کبھی موقع دیا, انشاءاللہ آپ احباب سے گفتگو کریں گے. اللہ احباب کا آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.